اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیع فضولی میں تھی۔ بیع فضولی کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص تو مستقل اپنے مال پر معاملہ کر رہا ہے، دوسرا شخص کسی اور کے مال کا معاملہ کر رہا ہے بغیر اجازت کے۔ تو جو شخص اپنے مال کا معاملہ کر رہا ہے اس کو ہم اصیل کہیں گے، اور وہ شخص جو غیر کے مال کا معاملہ کر رہا ہے اسے ہم فضول کہیں گے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا کہ اصیل اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کو پابند بنایا ہے کہ اپنا مال وہ معاملے میں کسی اور کو دے دے، اور اس کا عوض بھی اس نے لے لیا ہے۔ تو اس کے عقیدے کے مطابق اب یہ اپنے مال کا مالک نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنا مال منتقل کر دیا دوسری پارٹی کو، تو اب یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ جو دوسری پارٹی سے اس کو مال ملا تھا اس میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اصلی مالک نے تو معاملہ نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ تو کسی اجنبی نے معاملہ کیا تھا۔ اب اگر اصلی مالک نے اجازت دے دی پھر معاملہ پکا ہو گیا۔ جو چیز اصیل کے پاس آئی ہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن جب تک اجازت نہ آئے تب تک تصرف نہیں کر سکتا۔ اب آج ایک شخص ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، اصیل اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اصیل نے جو مال دیا ہے، اب سامنے والے نے تو قبول نہیں کیا نا، تو جب تک سامنے والے نے اس بات کو قبول نہیں کیا، جب تک سامنے والے نے اجازت نہیں دی، تو گویا کہ اصیل کا مال جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، نہ 100% سامنے والے طرف کا ہے نہ ہی اصیل کا ہے۔ تو جب تک سامنے والا طرف اسے قبول نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا، تب تک اصیل اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، آپ کوئی نظر کرتے ہیں کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو یہ میں گائے ذبح کروں گا۔ اس نظر کو کہتے ہیں نظر مشروط، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو گائے آپ نے دی، اس گائے کو بولیں گے منظور، ٹھیک؟ کہتے ہیں جب تک آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، اسلام کہتے ہیں آپ اس گائے میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کو ذبح کرنا چاہیں ذبح کر سکتے ہیں، اس کو بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، اس کا دودھ پینا چاہیں تو دودھ پی سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ویسے نظر میں تصرف کا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ نظر معلق ہے ایک شرط پر، اور وہ شرط ابھی تک واقع نہیں ہوئی، لہذا آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملہ فضولی معلق ہے شرط اجازت پر، ابھی تک اجازت نہیں آئی، تو جب تک اجازت نہ آئے آپ اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ مصنف صاحب فرماتے ہیں یہ دعویٰ مدفوعۃ، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جو عقد فضولی کو نظر پہ قیاس کریں، یہ قیاس غلط ہے۔ آپ نظر میں کسی چیز کے پابند نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا تھا یہ دوں گا اگر یہ شرط پوری ہوگی، اس میں کوئی ایجاب قبول کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، ٹھیک؟ جبکہ اس عقد میں جو ہے کیا ہے، ایجاب اور قبول ہوا۔ جب ایجاب اور قبول ہوا تو فوراً ادھر سے ایک آیت آ گئی، اس نے کہا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کے ساتھ وفا کرو، ٹھیک؟ وفا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک چیز بیچی ہے اور اس کی قیمت فضولی تھی آپ کے پاس، یا آپ نے ایک چیز خریدی ہے تو قیمت تو آپ کی جیب سے گئی، لیکن یہ جانور تو کسی اور کا تھا، ابھی مالک نے اجازت نہیں دی، ٹھیک؟ تو آپ کی طرف سے گویا کہ آپ پابند ہو گئے کہ بھائی میں یہ چیز فلاں شخص کو دے رہا ہوں، لیکن وہ دے یا نہیں دے وہ پابند نہیں ہے، آپ پابند ہو۔ جب آپ پابند ہو گئے ہو تو اب آپ اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے کسی بندے کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہو، اب اس میں یہ بندہ تو راضی ہے کہ میری اس عورت کے ساتھ شادی ہو،
لیکن مولوی صاحب نے بھی اس کو یہ کہا کہ میں تعویذ دوں گا وہ عورت راضی ہو جائے گی، فی الحال میں تمہارے ساتھ نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ تو اب یہ نکاح مرد کی طرف سے جو ہے کیا ہے پکا ہے، عورت کی طرف سے جو ہے کیا یہ فضولی ہے، یعنی عورت کی طرف سے یہ نکاح متوقف اجازت پر، اگر وہ عورت اجازت دے گی تو یہ نکاح ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں دے گی تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب کیا یہ مرد اس عورت کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جب تک اس نے اجازت نہیں دی؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب بہن نے تو ابھی اجازت نہیں دی نا، تو گویا کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ ہم کہیں گے اس کی طرف سے نہیں ہوا ہے، آپ کی طرف سے ہو گیا۔ آپ اس عورت کی ماں اگر بیوہ ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی ساس ہے، ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہے، کہتے ہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ پہلی شادی کو ٹھکراتی ہے۔ ٹھیک، جب عورت نے شادی کر لی تو اب عقد ٹوٹ گیا، اب آپ اس عورت کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ اس کی ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مسئلے کو تھوڑا برعکس کریں۔ عورت نے آپ کو کہا کہ میری زید سے شادی کرائے، آپ نے زید سے پوچھے بغیر عورت کا زید کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ٹھیک، اب یہ عورت زید کے باپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ عورت کی طرف سے تو نکاح پکا ہو گیا نا۔ عورت اگر زید کی پہلی بیوی سے کوئی بیٹا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی سوتیلی ماں ہو گئی، لیکن زید اس عورت کی ماں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، زید اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر شادی کا صحیح ہونا متوقف ہے زید کی اجازت پر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کہیں گے کہ عقد فضولی میں جو اصیل والا طرف ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، جو غیر اصیل ہے وہ تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدعویٰ، اور یہ دعویٰ کرنا کون سی کہ ان الالتزام المذکور بتحقیق، وہ پابندی جس کو آج ذکر ہو چکا، وہ پابندی کیا تھی کہ اصیل اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ انما ہوا بتحقیق، یہ تصرف کی پابندی اللہ تقدیر الاجازت ہے، یہ اس صورت میں جب فضولی اجازت دے، ودخول البدل فی ملک ہی، اور وہ بدل جو ہے کیا وہ داخل ہو جائے فی ملک ہی، اصیل کی ملکیت میں۔ یعنی میں نے تو اپنی گائے بیچی لیکن آپ نے پرائے پیسے اٹھا کے گائے مجھ سے خرید لی اس بندے کے لیے، جب تک پیسے میرے جیب میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں گائے میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ فالالتزاموں، تو دعویٰ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پابند ہیں لیکن یہ پابند معلق علی تقدیر، یہ لٹکا ہوا ہے ایک فرض پر، وہ فرض کیا ہے؟ اجازت ملنا۔ فہو، تو نتیجے میں یہ التزام کا نظر المعلق علی شرط، اس نظر کی طرح ہے کہ جسے لٹکایا جاتا ہے، جسے معلق کیا جاتا ہے کسی شرط پر۔ حیث حکم جماعت، جبکہ ایک جماعت نے حکم کیا ہے کس کا؟ بجواز تصرف فی مال المنظور، کہ نظر والے مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں قبل تحقق کی شرط، جب تک کوئی شرط متحقق نہیں ہوئی۔ اذا لم یعلم بھی پڑھ سکتے ہیں یعلم، اذا لم یعلم بتحقق ہی، اور جب ہمیں یقین بھی نہیں ہے شرط کے متحقق ہونے کا۔ فکما ان تصرف حین اذن، تو جس طریقے سے تصرف کرنا حین اذن جب شرط متحقق نہیں ہوئی، لا یعدو حنسن، ظاہراً ہونا چاہیے، یہ نظر کو توڑنا نہیں ہے، نظر اس وقت ٹوٹے گا جب شرط آ جائے پھر آپ اس کی مخالفت کریں۔ فقضا، تو اس نظر کی طرح اتصرف فیما نحن فی، ہماری بیع فضولی میں بھی تصرف ہے، قبل العلم بتحقق الاجازت، ابھی آپ کو اجازت کے متحقق ہونے کا یقین نہیں ہے۔ لا یعدو، یہ تصرف نہیں گنا جائے گا، نقضاً کہ توڑ رہا ہے، لما اس عقد کو،
التزم ہو جس کا اصیل پابند ہوا ہے۔ التزم کا فاعل ضمیر جو پلٹ رہی اصیل کی طرف، ہو کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف۔ اذ لم یلتزم ہو فی الحقیقت، اس لیے کہ اصیل اس عقد کا حقیقت میں پابند نہیں ہوا، الا معلقا، مگر ایک صورت میں پابند ہوا ہے کہ اگر سامنے والا اجازت دے گا تو میں پابند ہوں۔ مدفوعتون، کہتے ہیں یہ جو آپ نے دعویٰ کی کہ اصیل تصرف کر سکتا ہے، یہ آپ کی دعویٰ ٹھکرائی جا رہی ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ بعد تسلیم جواز تصرف مسئلۃ نظر، البتہ نظر میں ہم قائل ہیں کہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن آپ نظر کو بے فضولی کے ساتھ ملحق نہ کریں۔ فی مسئلۃ نظر المشہورۃ بالاشکال، یہ مسئلہ نظر بھی مشہور ہے، البتہ اس کے باوجود فی اشکال، اس میں بھی اشکال ہے، سب مولوی متفق نہیں ہیں۔ ان الفرق بینہما، بھائی اس بیع فضولی اور نظر میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں ان الالتزام ہونا غیر معلق علی الاجازت، فضولی میں آپ جو چیز خرید رہے ہیں، فیاض کی گائے آپ خرید رہے ہیں لیکن بیچ میں رہا ہوں، ٹھیک، تو آپ تو گویا کہ اپنے جیب سے پیسے دے رہے ہیں اور آپ خود کو پابند بنا رہے ہیں کہ یہ میں نے پیسے دے دیے، اور آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ پیسے دینا اور یہ عقد کرنا معلق ہے اس کی اجازت پر۔ وَإِنَّمَا التزم بالمبادلہ، آپ صرف ایک چیز کے پابند ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ کر رہا ہوں، متوقعاً للاجازت، اور آپ کو امید ہے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ اجازت ملے گی۔ وَيَجِبُ عَلَى الْأَصِيلِ، پس اصیل پر واجب ہے کیا؟ الوفاء بہ، کہ وہ اس وقت عقد کے ساتھ وفا کرے۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصِيلِ، اور اصیل پر حرام ہے نقضہ، اس عقد کا توڑنا، الا ان یحصل، کب تک توڑنا حرام ہے؟ یہاں تک کہ حاصل ہو جائے ما یتوقعہ، جس کی یہ امید کر رہا ہے، جس کی یہ توقع کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ من الاجازت، اجازت، او یا ینتقض التزامہ، یہ جس چیز کا پابند ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے۔ یہ تو پابند ہوا تھا نا کہ گائے کا میں 2000 دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ٹوٹے گا؟ برد المالک، مالک کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، مجھے اپنی گائے نہیں بیچنی، تو اب یہ اپنے 2000 میں تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، اسی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کس کو ذکر کیا؟ من اختصاص حرمت نقض، کہ بھائی یہ نقض کرنے کا حرام ہونا یہ مخصوص ہے بما، اس صورت کے ساتھ کہ یعدو من تصرفات منافیا لما التزمہ، ایسا تصرف کرے جو اس عقد کے ساتھ منافات رکھتا ہو، یعنی یہ پیسے شخص کھلے کے طور پر کسی کو کھلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ پیسے جا کے ہوٹل کے کھانے میں پہ دے دے، یہ حرام ہے۔ بما التزم ہو الاصیل علی نفسہ، اس بات کا کہ جس کا اصیل خود پابند ہوا ہے، دون غیر، اس کے علاوہ دوسرے تصرفات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے اس ٹیبل کی قیمت میں گائے مجھے دی، ٹھیک ہے، آپ تو اصیل ہیں، گائے کے مالک ہیں، میں ٹیبل کا مالک نہیں ہوں، تو آپ گائے میں ایسے تصرف کر سکتے ہیں جو معاملے کے ساتھ منافات نہ رکھتے ہوں۔ گائے کا دودھ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، گائے کو ہل میں چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، لیکن بیچ نہیں سکتے ہیں۔ قال العلامۃ فی القواعد، ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے کتاب قواعد میں کہا ہے، کہاں پر؟ فی باب نکاح، کون سے باب میں؟ باب نکاح میں، وَلَوْ تَوَلَّ الْفُضُولِي أَحْدَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، تولا بمعنی انجام دیتا ہے، فضولی عقد کے دو طرفوں میں سے ایک طرف، ایک ایجاب ہوتا ہے ایک قبول، ٹھیک، فرض کریں ایجاب والا تو خود مالک بیٹھا ہے، عورت بیٹھی ہے کہ میں شادی کروں گی زید کے ساتھ، لیکن قبول کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف سے قبول کر دیا، یا قبول کرنے والا زید تو بیٹھا ہے لیکن ایجاب کرنے والی عورت نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف سے ایجاب کر دیا، ٹھیک، ثبت فی حق المباشر، تو جو شخص خود عقد میں موجود ہے اس کے حق میں ثابت ہو جائے گا کیا؟ تحریم المصاہرہ، دامادی کا حرام ہونا۔ کیا مطلب؟
یعنی دامادی کی وجہ سے جتنے مسائل حرمت والے آتے ہیں وہ اس پر آ جائیں گے. یعنی جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ عورت بیوہ تھی اور اس کی پہلے شوہر سے بیٹی تھی تو یہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کی ماں اگر بیوہ ہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ساس ہو جائے گی. فَإِنْ كَانَ زَوْجًا، کان کا اسم ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے اصیل کی طرف. اگر اصیل شوہر ہو حرمت علیہ الخامسۃ، اگر اس کی 3 شادیاں پہلے تھیں، چوتھی اس کے ساتھ اس نے فضولتاً شادی کی، تو یہ تو خود راضی ہے نا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے. تو اس کے عقیدے کے مطابق اس کی کتنی بیویاں ہو گئیں؟ 4. اب 5ویں شادی نہیں کر سکتا، 5ویں حرام ہے. ٹھیک ہے. والأخت، اور جس عورت کے ساتھ اس نے فضولتاً شادی کی اس کی بہن کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. والأم، جس لڑکی کے ساتھ شادی کی اس کی ماں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا. والبنت، اگر یہ عورت بیٹی والی ہے تو یہ شخص جس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. الا، ایک صورت میں کر سکتا ہے، اذا فسخت، یہ شخص تو اصیل تھا، عورت کی طرف سے نکاح فضولی تھا. عورت کہتی ہے جاؤ پاگل ہے، 3 بیویاں پہلے بیٹھی ہیں، پھر میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. اب اس عورت نے نکاح توڑ دیا، توڑ بے معنی ختم کر، تو اب یہ شخص اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. الا اشکال فی الام، البتہ ماں میں پھر بھی اشکال ہے کہ بھائی وہ تو ساس بن گئی نا، دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، ساس کا لیبل لگ گیا تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنے میں اشکال ہے. وفی الطلاق نظر، اچھا یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں وہ قبول کرے گی یا قبول نہیں کرے گی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک. ابھی اس نے ہاں یا نہیں کی، کیا طلاق دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں طلاق کب دے گا؟ طلاق اس صورت میں دے گا جب وہ اس کی بیوی ہو. جب اس نے اجازت نہیں دی تو طلاق کس چیز کی؟ نتیجے میں طلاق دینا بھی مشکل ہے. اچھا تو پھر یہ چاہتا ہے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے، وہ کیسے کرے گا؟ آپ کہتے ہیں طلاق کے ذریعے بھی نہیں کر سکتا، تو کیسے کرے گا؟ بھائی اس عورت منکوحہ کی بہن کے ساتھ شادی کرنا متوقف ہے اس عورت کے نکاح کے ٹھکرانے پر. اگر وہ ٹھکراتی ہے تو یہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. لترتب الطلاق، اس لیے کہ طلاق کھڑی ہوئی ہے کس پر؟ علی عقد لازم، کہ بھائی پہلے نکاح ہو جائے. عقد لازم مانا پکا عقد. ٹھیک ہے. وہ ہو جائے. فلا یبیح المصاہرۃ وان کانت زوجۃ لم یحل. خوب، فلا یبیح، فی الحال المصاہرہ تک عبارت ختم ہوئی. فلا یبیح الطلاق، تو یہ طلاق جو ہے وہ مصاہرت والے حرام کام کو حلال نہیں کرے گی، مباح نہیں کرے گی. یہاں تک تو بات تھی کہ اس نکاح میں اصیل کون تھا؟ مرد. فضولی کون تھی؟ عورت. وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، اگر اصیل عورت ہے، عورت کو بڑا شوق ہے کہ زید کے ساتھ شادی کرے، زید کے پوچھے بغیر میں نے قبل تو کہہ دیا اس کی طرف سے. لم یحل لہا، اب عورت چونکہ اصیل ہے اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے نکاح ہو غیر ہی، اس فضولی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نکاح کرے. الا اذا فسخ الفضولی، مگر یہ کہ فضولی کہے کہ نہیں مجھے تیرا نکاح قابل قبول نہیں ہے. والطلاق ہنا معتبر، اچھا جی شوہر اصیل تھا، عورت فضول تھی تو وہاں تو طلاق معتبر نہیں تھی، لیکن یہاں پر طلاق معتبر ہے. یعنی عورت اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو زید کو کہے گی مجھے طلاق دے. زید کہے گا میں نے تو ہاں ہی نہیں بولا، بولے کہ ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے طلاق دے، پیسے دیتی ہوں مجھے طلاق دے. انتہا قواعد کی عبارت جو ہے کیا ہے یہاں پر ختم ہو گئی. وَأَنْ کشف اللسام، کشف اللسام بھائی ایک کتاب کا نام ہے. کیا ہے کتاب کا نام؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نفی الاشکال. کہتا ہے کہ بھائی یہ تحریم المصاہرہ میں کوئی اشکال نہیں، یار تحریم اپنی جگہ پر باقی رہے گی. وقد صرح ایضاً جماعت، ایضاً کا مطلب کیا؟ جیسے اوپر 2 باتیں آئیں، ایک قواعد کی ایک کشف اللسام کی، ایسے ایک جماعت نے تصریح کی بلزوم نکاح المذکور من طرف الاصیل، بھائی اصیل کی طرف سے تو یہ نکاح پکا ہے، لازمی ہے. وفرعوا علیہ،
اور اس عقد کے لازم ہونے کی انہوں نے فرع بنایا کس کو؟ تحریم المصاہرہ، کہ دامادی کے جو حرام والے مسائل ہیں وہ سب اس پر فٹ ہوں گے۔ اچھا چلیں، اب جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح فضولی ہوا، آپ اس کی بہن کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگا کے گھور گھور کے اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی نہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، نہ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی ہاں بولا نہیں ہے۔ جب اس نے ابھی ہاں نہیں بولا تو آپ اس کے ساتھ کیسے جو ہے کیا ہے وہ دوسری لذات حاصل کریں؟ مثل النظر الی المزوجہ، مثلا دیکھنا اس عورت کو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے فضولی، وَإِلَىٰ أُمِّهَا، یا اس کی ماں کو دیکھیں کیونکہ وہ میری ساس ماں بن چکی ہیں مثلا، وغیرہ ہی، یا اس کے علاوہ اور لذات مثلا کیا؟ کبھی اس کو ٹھوکر مار دی، ٹھیک ہے، کبھی اس کو کہیں سے جو ہے چھو لیا۔ ممن لا يعد ترکہ نقضاً، بھائی ایسے لذات، ایسے تصرفات کہ جن کا ترک کرنا نہیں حساب کیا جائے گا، نقضاً لما التزم التعاقد علی نفسہ، نکاح کے ساتھ وہ منافی نہیں ہے۔ بھائی اگر بیوی کو بوسہ نہ دے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، تو ایسے تصرفات وہ نہیں کر سکتا، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ لیکن اور چیزیں ہیں، پانچویں کو شادی کرے، چھٹی شادی کرے، نہیں، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ فَهُوَ بَاقٍ تَحْتَ الْأُصُولِ، فَهُوَ یعنی یہ اس قسم کے تصرفات باقی ہیں اصول کے اندر، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّوَازِمِ عَلَاقَةِ زَوْجِيَّةِ، اس لیے کہ یہ عورت کی طرف دیکھنا، عورت کو چھونا، عورت سے اور لذتیں حاصل کرنا، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ زوجیت سے۔ پہلے تم شادی کو ثابت کرو تو پھر یہ چیزیں ثابت ہوں گی، غیر ثابتت، اور وہ شادی تو ثابت ہے نہیں کیونکہ اجازت نہیں آئی، بل المنفیہ، بلکہ یہ دوسری لذات کی نفی کی گئی ہے، کس کے ذریعے؟ بالاصل، اصل کے ذریعے۔ بھئی ہم شک کرتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے یا نہیں، اصالت عدم زوجیت کہتی ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ فَحُرْمَتُ نَقْضِ الْعَاقِدِ، پس حرام ہونا کس کا؟ کہ عاقد نہیں توڑ سکتا، کس کو؟ لما عقد علی نفسہ، وہ عقد جو اس نے اپنے اوپر کیا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح پڑھو، ٹھیک ہے، لا تتوقف علی ثبوت نتیجۃ العقد، عقد کو توڑنا متوقف نہیں ہے عقد کے ثابت ہونے پر، کہ عقد ثابت ہو پھر اس کو توڑنا حرام ہے، بھلے عقد ثابت نہ ہو، آپ نے تو عقد کیا ہے نا، سامنے والے نے اجازت نہیں دی ہے۔ اعنی، میں نے ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، علاقۃ الملک، اگر بیع کا معاملہ تھا تو ملکیت ثابت ہو، اگر بیوی شوہر کا مسئلہ تھا تو زوجیت ثابت ہو، بل ثبوت النتیجت، بلکہ یہ ملکیت کا ثابت ہونا، زوجیت کا ثابت ہونا، تابعن، یہ تابع ہے کس کے؟ لثبوت حرمت نقض، جب ثابت ہو جائے کہ عقد کو توڑنا حرام ہے، من الطرفین، دونوں طرف سے، جبکہ فضولی میں ایک طرف سے توڑنا حرام ہے۔ ثم ان بعد متاخر المتاخرین، اب یہ پھر الگ بحث ہے کہ بھائی اجازت کو ہم کاشفہ مانیں یا ناقلہ، تو اس کے کچھ ثمرات ذکر ہم نے کر دیے، پھر کچھ علماء نے اور بھی اس کے ثمرات ذکر کیے ہیں جو انشاءاللہ بعد والے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔